بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ اس کرایہ دار کا ایک پاگل بیٹا تھا جسے وہ رات کو باہر نکالتے تھے تاکہ وہ بچوں کو دیکھ کر ڈرے نہ، لیکن اس کے باہر نکلتے ہی گلی کے کتے زور زور سے بھونکنے لگتے۔ مجھے کچھ عجیب لگتا جب ایک دن میں سالن دینے ان کے گھر آ گئی۔ وہ چپکے سے ان کے پاگل بیٹے کے کمرے میں جھانکا تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اندر میری تصویر تھی اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام مشال ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکی۔ ہماری اس دنیا میں انسان کے علاوہ ایک دوسری مخلوق بھی ہے جسے ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ کے قانون کے مطابق وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، پر کسی خاص واقعے کی وجہ سے کچھ انسانوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ پر ہمیں کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے بہت سارے راز ہیں جن کی حقیقت کا علم صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ ایک ایسا ہی واقعہ یا حادثہ میرے ذہن کے دریچوں میں قید ہے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ محض خواب تھا، لیکن اس کی یادیں اتنی مضبوط ہیں کہ دل اسے محض ایک خواب سمجھنے سے انکاری ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور چھوٹی بہن ہونے کے سبب اپنے گھر والوں کی خوب محبت سمیٹ رہی تھی۔ میری اماں میرے لیے لڑکا ڈھونڈ رہی تھی اور میں اماں کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ مجھے خاندان میں شادی نہیں کرنی۔ میرا نظریہ بھی عجیب تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ کزن سے شادی کر لو، ساری عمر ایک ہی شکل دیکھ دیکھ کر گزارو، کم از کم شادی کے معاملے میں تو کوئی تھرل ہونا چاہیے۔ خاندان میں قطعاً شادی نہیں کروں گی، لڑکا آؤٹ آف فیملی ہوگا۔ اور اس بات پر اماں نے جوتا اٹھا لیا تھا۔ بڑے بھائی میرے دوست کی طرح تھے، انہوں نے اماں سے کہا کہ اس میں برائی کیا ہے، اب زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ اماں نے کہا کہ یہ بات تم اپنے باپ کے سامنے کرنا اور ان کو زمانہ کا بتانا، وہ کسی بھی صورت اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ خاندان سے باہر نہیں کریں گے۔ بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ وہ سب سنبھالیں گے، تو فکر مت کرو اور پڑھائی پر دھیان دو، پر میں جانتی تھی کہ ہونا وہی ہے جو ابا چاہتے ہیں۔ وہ سب کچھ بھول کر اپنے پڑھائی میں مصروف ہو گئی، کیونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اور ابا نے بھی کہہ دیا کہ مشال کے لیے لڑکا بعد میں دیکھو، پہلے دوسرے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھو۔ مشال ابھی پڑھ رہی ہے اور بہت وقت بھی پڑا ہے۔ جہاں ایک طرف مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں دوسری طرف وہ دل اداس بھی ہوا تھا، کیونکہ مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا، اور اس بات کا ذکر میں نے اپنی بڑی بھابھی سے کیا تھا۔ بھابھی نے کہا کہ مشال تم بہت خوش قسمت ہو کہ پڑھ رہی ہو، تمہیں پوری آزادی ہے، جیسے چاہتی ہو ویسے رہ سکتی ہو۔ مجھے دیکھو، میں بہت پڑھنا چاہتی تھی، پر گھر والوں نے میری شادی کر دی اور میری پڑھائی ادھوری رہ گئی، اور میرے بہت سے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ اور تم بالکل پریشان مت ہو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہیں تو موقع ملا ہے اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا، اور شادی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہے، پھر پریشانی کس بات کی۔ میں نے کہا کہ بھابھی، میرے گھر والے آپ کو بیٹی بنا کر لائے ہیں، آپ چاہیں تو ابھی اپنے خوابوں کو پورا کر سکتی ہیں۔ میرا بھائی تو بہت اچھا ہے جو اپنی بہن کے ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہ پھر اپنی بیوی کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتا ہے، اس پر کیسے پابندی لگا سکتا ہے۔ میری بھابھی میری ہم عمر تھی، پر رشتہ اچھا دیکھ کر بھابھی کے میکے والوں نے شادی کر دی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بھائی نے ہماری باتیں سن لی تھیں اور بھابھی سے کہا تھا کہ وہ سب کام چھوڑ دے اور اپنی ادھوری پڑھائی کو مکمل کرے، اور بھابھی اماں کے میرے گلے لگ کر خوشی کے مارے روتی رہی۔ رشتوں کی قدر، محبت، ان سب کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جو محبت کو ترسا ہو، جس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا ہو۔ بھابھی کالج آنے لگی تھی اور بھابھی نے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھ میں ہمت آئی ہے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ میں کبھی اپنی پڑھائی کے شوق کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ ہر لڑکی کی زندگی دوسری لڑکی سے مختلف ہوتی ہے، پر کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اور اپنے خوابوں ریٹیک پر کچھ خواب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بس اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور ساتھ اپنوں کی سپورٹ۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں گاؤں میں چچا اور تایا ابا کے پاس گئی۔ سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، اور ہم سب کزنز مل کر دوپہر کو کھیتوں کی طرف نکل جاتے یا پھر باغ میں پھل توڑنے لگتے، اور وہیں گاؤں میں ایک پرانا سا بوسیدہ سا درخت بھی تھا جس پر کئی قسم کے دھاگے باندھے گئے تھے، اور میری کزن نے بتایا کہ یہ بہت پرانا درخت ہے، اور گاؤں والے بتاتے ہیں کہ اس پر جنات کا بسیرا ہے، اس لیے اس درخت کو نہ کوئی کاٹ سکتا ہے، نہ اس درخت کی چھاؤں میں کوئی بیٹھ سکتا ہے، ورنہ جن اس بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو مار بھی ڈالتے ہیں۔ مجھے سن کر بڑی ہنسی آئی کہ بھلا آج کے دور میں کہاں سے جن آ گئے، اور وہ بھی درخت پر، ان کو رہنے کے لیے کسی درخت کی کیا ضرورت۔ اور میں ان سے بات کرتے کرتے اسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے
میری کزن سب ڈر رہے تھے اور میں شروع سے بہت شرارتی تھی۔ میں نے کہا کہ جیسے تم سب گاؤں والے کہتے ہو، اگر یہاں جن ہے تو کسی ایک کو بولو کہ حاضر ہو جائے میرے سامنے، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اچھا ہوگا کہ جن میرے کام آئے گا، میں تو بس حکم دیا کروں گی اور وہ جن میرے سامنے میری پسندیدہ چیز رکھ دے گا۔ سب لوگ مجھ سے ڈر گئے۔ میرے ایک کزن نے کہا کہ تمہیں جنات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر بڑے کہتے ہیں کہ اس درخت پر جنات ہیں تو تمہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں ان سب کو نہیں مانتی، اور اگر جنات ہوتے ہیں تو وہ پھر انسانوں کے غلام کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ جنات ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ انسانوں کی دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ درخت بھی تو کسی انسان نے لگایا ہے، تو پھر اس پر جنات کیوں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں؟ اب اتنی دیر ہو گئی ہے، میں یہاں بیٹھی ہوں، مجھے کچھ ہوا یا کسی نے کچھ کہا؟ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، مجھے یقین نہیں ان سب پر۔ میری کزن نے کہا کہ ٹھیک ہے، رات کو آ کر خود دیکھ لینا کہ کیسے اس درخت پر آگ جل رہی ہوتی ہے، تم سب مذاق بنا کر اچھا نہیں کر رہی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو تم میں جن حاضر ہوا لگتا ہے، اور ہم ہنستے ہوئے گھر آ گئے تھے، اور کچھ دنوں بعد رات کے وقت دیکھا تو واقعی وہاں آگ جل رہی ہوتی۔ میں نے اپنے کزن کو اٹھایا کہ چلو پاس آ کر دیکھتے ہیں وہاں کون ہے جو آگ جلا کر تم سب گاؤں والوں کو خوف زدہ رکھتا ہے۔ اس نے بولا کہ معاف کر دو، مجھے کسی بزرگ نے جنات سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کبھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، بس یہ درخت اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور اتنے سال ہو گئے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ بس اس درخت کو چھونے پر بھی اگر ہم درخت کے پاس جا کر معافی مانگ لیں تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور میں نے اپنی کزن کو کہا کہ بہن بس کرو، کوئی جنات نہیں ہے، یہ سب مووی میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، کسی نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اس درخت پہ جنات کا ناٹک کیا ہوگا، اور اب یہ آگ بھی کوئی جلا کر بیٹھا ہوگا، تو میرے ساتھ چلو۔ اور میں باقی کزن کو بھی اٹھانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جانا ہے تو اکیلے جاؤ، اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو گھر والوں نے ہماری ٹانگیں توڑ دینی ہے۔ گرمیاں ہونے کی وجہ سے سب چھت پر سو رہے تھے، اور چھت سے دور وہ درخت اور اس کے نیچے آگ جلتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں پھر بھی موبائل میں ویڈیو بنانے لگی۔ میں اس درخت کے پاس جانا چاہتی تھی، بھائی کو بھی بتایا تو انہوں نے مجھے منع کیا، پر میں وہاں جانا چاہتی تھی اور گاؤں والوں کا یہ شک دور کر دینا چاہتی تھی کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ جس زمین میں وہ درخت تھا وہ زمین بھی بنجر تھی، کوئی ڈر کر اس درخت کے قریب گزرتا بھی نہیں تھا، اسی لیے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب یہ کرنا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ناشتہ کیا اور ہم سب پھر سے باہر بھاگ گئے۔ تایابا نے بہت روکا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، میں نے کل بھی تم لوگوں کو وہاں کھڑے دیکھا تھا، پر میں نے تایابا سے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ سب بلا وجہ ڈرتے ہیں، اور ان کی پوری بات سنے بغیر میں باہر نکل گئی اور وہاں جا کر اسی درخت کی ایک جگہ پر کیمرہ چھپا دیا اور خوشی خوشی گاؤں کے سیر کرنے لگی۔ مجھے رات ہونے کا شدت سے انتظار تھا، اور ہم سب لیپ ٹاپ آن کر کے ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھے۔ میرے علاوہ باقی سب کو پسینے آ رہے تھے اور کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے، پر اس درخت کے نیچے کسی کا بھی کوئی وجود ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سب سے کہا کہ دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تم سب بلا وجہ ڈرتے ہو۔ ایک ایک کر کے سب میرے پاس سے اٹھ کر گئے، اور میں کچھ دیر بعد جیسے ہی لیپ ٹاپ بند کرنے لگی تو دیکھا ایک آدمی جس نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا، وہ زمین پر بیٹھ رہا تھا، اور اچانک اس نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، پر اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، جن میں ایک دہشت تھی، اور لیپ ٹاپ کی سکرین ٹوٹ چکی تھی۔ میرے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا، مجھے اپنا وہم لگ رہا تھا۔ میں نے صبح اٹھ کر بتایا تو میری کزن نے کہا کہ جھوٹ مت بولو، ہم رات دیکھتے رہے، کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور کس نے بولا کہ جنات کو کیمرے کی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود دیکھا تھا، اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ وہ سب میرا مذاق اڑانے لگی، بھلا اندھیرے میں اس کی آنکھیں کیسے نظر آ گئی تمہیں، اور جن کو کیا پتا کہ کیمرہ کیا ہوتا ہے؟ اور میں چپ ہو گئی تھی۔ بات تو سچ تھی، اتنے اندھیرے میں بھلا کوئی مجھے زمین پر بیٹھتا اور وہ سیاہ آنکھیں، وہ سب میرا وہم ہی ہوگا۔ اور کچھ دنوں بعد وہاں جا کر کیمرہ دیکھا تو وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا، پر حیرت تھی پھر میرے لیپ ٹاپ کی سکرین کیسے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے سب اپنے بھائی کو بتایا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھلا اندھیرے میں تمہیں کیسے نظر آ گیا کہ درخت سے کوئی اترا تھا، اور میں نے پکا یقین کر لیا تھا۔ اس درخت کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، اسی لیے ایسا ہوا ہے، اور کچھ دنوں میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ اور پھر 2 ہفتوں بعد مجھے میرا کزن واپس گھر چھوڑ گیا تھا، کیونکہ اماں ابا تو پہلے آ چکے تھے اور میں تایا ابا کے گھر رک گئی تھی۔ سالوں بعد جانا ہوتا ہے گاؤں، اور مجھے میری کزنز نے روک لیا تھا۔ چچا اور تایا ابا ایک ساتھ گھر میں رہتے تھے۔ چچا کی 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ تایا ابا کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ہم سب نے خوب انجوائے کیا تھا۔ میرا وہاں سے آنے کا دل نہیں کر رہا تھا، پر بھابھی اور بھائیوں نے فون کر کے مجھے پریشان کر دیا تھا، اور میں خوش بھی بہت ہوتی، سب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
میں بہت خوش نصیب ہوں جسے اتنی محبت کرنے والے رشتے ملے۔ جب سے گاؤں سے آئی تھی مجھے اپنے گھر میں بے چینی سی محسوس ہوتی اور رات کو ڈر بھی محسوس ہوتا، اور پھر ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو سوتے وقت۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی میرے بستر پر بیٹھا ہو اور ہنستا ہو۔ اچانک آنکھ کھلتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا، اور میں یہی سمجھتی رہی کہ خواب ہوگا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ جب میں بال بنا رہی تھی تو اچانک وہی سے آنکھیں سامنے آئینے پر نمودار ہوئی تھی، اور میں چیخ پڑی تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر اماں اور بھابھی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہاں سامنے کوئی تھا۔ بھابھی نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، اور پھر ہر روز میرا ڈر بڑھتا چلا گیا۔ ابا نے میرا رشتہ پھپھو کے گھر طے کر دیا، جبکہ مجھے اپنے کزن بالکل پسند نہیں تھے۔ میں تو کسی خوابوں کے شہزادے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ کاش کسی طرح یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اور اگلے دن جیسے ہی پھپھو اور ان کا بیٹا ہمارے گھر آئے تاکہ ایک بار سادگی سے رسم کر سکیں، تو اچانک وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے، اور میں ہنسنے لگی تھی۔ ابا نے مجھے بہت ڈانٹا، بھائی بھی پریشان ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے اپنی ہنسی پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور اماں مجھے جھنجھوڑنے لگیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، آج کل کیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ پھپھو کو فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت آپ کی بیٹی کو بیاہ کر نہیں لاؤں گی، اور وجہ بھی نہیں بتائی۔ ابا جو اپنی بہن پر بہت غصہ تھا کہ بڑی بہن ہو کر اچانک بغیر کسی وجہ کے اس رشتے سے کیسے مکر گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور گھر کے حالات خراب ہوتے گئے۔ ابا کی صحت خراب ہو چکی تھی اور بھائی کی جاب ختم ہو گئی، اور سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے تھے، اور میں چھوٹی سی چھوٹی بات پر پاگلوں کی طرح ہنستی تھی، اور جس کھانے کی چیز کو دل کرتا کمرے سے اماں کو آواز دیتی، اور پلک جھپکنے پر کھانا میرے سامنے ہوتا، اور گھر میں سب کو یہی لگتا کہ میں خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ایسی حرکتیں کرتی ہوں۔ اور ایک دن بڑے بھائی نے سمجھایا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کچھ برا نہیں کریں گے، تم جہاں چاہو گے وہیں تمہارا رشتہ ہوگا، اور میں نے ان کی بات سن کر ہنسنے لگی تھی۔ بھائی مجھے ڈانٹتے ہوئے چلے گئے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں رہتی اور سوئی رہتی۔ میرے کمرے سے ہر وقت مختلف قسم کی خوشبوئیں آتی، جن کو اماں نے کئی بار نوٹ کیا تھا، اور پر سب کا دھیان کسی دوسری طرف نہیں گیا تھا۔ بھابھی امید سے تھیں، پر اچانک ایک دن وہ گر گئی، جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور بھابھی نے کہا کہ میں نے انہیں دھکا دیا تھا، جبکہ میں تو ان کے پاس بھی نہیں گئی تھی۔ سمجھ پر غصہ ہونے لگی اور مجھے مزید غصہ آنے لگا، تو میں نے آس پاس پڑی سب چیزیں توڑ ڈالی تھیں، اور ابا نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور دوسرے دن ابا کا وہی بازو شدید درد کی وجہ سے سوج چکا تھا، اور ابا نے مجھ سے کہا کہ میں نے پہلی بار اپنی لاڈلی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا، اسی وجہ سے میرا بازو ایسا ہو گیا ہے۔ میں اپنی بیٹی سے معافی چاہتا ہوں۔ تو میں نے مسکرا کر ابا کی طرف دیکھا تھا، پر پاس کھڑا میرا بھائی اچانک چلانے لگا تھا، کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ وہاں رکا نہیں تھا، بھاگ گیا تھا۔ کئی ماہ ہو چکے تھے اور مجھے اب ایسا لگتا کہ جیسے کوئی ہے جو میرے ارد گرد رہتا ہے۔ ہمارے گھر موجود پرندے بھی مجھے دیکھ کر چلانے لگتے، اور آہستہ آہستہ وہ پرندے دوبارہ کبھی ہمارے گھر نظر نہیں آئے تھے۔ میرے بھائی نے جو ایک کتا پا رکھا تھا وہ مجھے دیکھتے ہی مر گیا تھا، اور مجھے تب حیرت نہیں ہوتی تھی، پر میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اماں میرے بال بناتی، مجھے کہتی کہ کیا ہو گیا ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں چپ رہتی اور ہنستی۔ ایک دن اماں سے کہا کہ ہم گاؤں چلیں، مجھے اس درخت کے پاس جانا ہے، اس سے باتیں کرنی ہے، میں اداس ہو چکی ہوں۔ پر اماں نے کہا کہ کچھ دنوں میں تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، اب خوش ہو جاؤ، لڑکا ہمارے خاندان کا نہیں ہے، اور میں خوش نہیں ہو سکی تھی۔ دوسرے دن لڑکے والے آئے اور مجھے پسند کر گئے، پر رستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس لڑکے کی بہن کی موت ہو گئی، اور ان لوگوں نے مجھے منحوس کہا اور رشتہ ختم کر دیا۔ ایسے میں میرے کئی رشتے آئے اور ختم ہوتے گئے، یہاں تک کہ ابا اب تھک چکے تھے۔ ایک دن بھابھی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مشال کے رشتے میں کوئی بندش ہے، کسی سے کوئی دم وغیرہ کروا لیں۔ اتنا کہنا تھا کہ بھائی نے بھابھی کے تھپڑ مارا تھا، اور سب ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور چھوٹی بھابھی وہ الگ گھر میں شفٹ ہو چکی تھی جب سے ان کا حمل نہیں رہا تھا۔ وہ سب کو کہتی تھی کہ مشال کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور گھر پر بڑا بھائی اور بھابھی وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے۔ اب بھائی کے تھپڑ کی وجہ سے بھابھی نے فیصلہ کر لیا وہ اسے گھر کو چھوڑ دیں گے۔ سب نے بھابھی کو بہت سمجھایا اور بھابھی نے معافی بھی مانگی۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ چھوٹا بھائی جو اس دن مجھے دیکھ کر بھاگ گیا تھا، اسے 2 ہفتے ہو چکے تھے، وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اسے کال کرنے پر بھی وہ کہتا کہ میں آؤں گا، پر ابھی نہیں، بہت ضروری کام میں بزی ہوں۔ ابا اور اماں نے سوچا کہ گھر میں رنجشیں بڑھ رہی ہیں، اس لیے میرے تیسرے بھائی کی شادی کر دیتی ہے، ماحول بدلنے لگا، گھر میں خوشی آئے گی تو سب صحیح ہو جائے گا۔ اور اچانک سے بھابھی گھر میں صبح کے وقت ٹی وی آن کر دیتی، اور قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سے مجھے بے چینی محسوس ہوتی، اور میں سر پکڑ کے رونے لگتی۔ میرے گھر والے میری اس حالت سے پریشان ہو چکے تھے۔ اچانک سے مجھے جھٹکے لگنے لگتے،
جس سے میرے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے اور پھر سب مجھے پکڑتے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل بچیوں کو یہ مسئلے ہو جاتے ہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اور میرے کندھوں میں مسلسل تکلیف ہو رہی تھی، جس سے ڈاکٹر نے ایکس رے لیے پر وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، اور ابا سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے ایکس رے صاف نہیں آئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اور بھی ہے، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ابا کو اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ گھر والوں نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ چھوٹا بھائی گھر آ گیا تو اس نے گھر آتے ہی اچانک میرے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ سبھی گھر والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے اور میں خود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کرتی جب اچانک پھر سے مجھے کسی کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ بھائی نے مجھے اپنی قسم دی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس تعویذ کو بازو سے کسی صورت بھی الگ مت کرنا، اور اس دن بھی کسی مرد کی آواز آ رہی تھی جس نے کہا کہ مجھ سے دور مت کرو خود کو، اس جھوٹے تعویذ کو اتار دو، تم میری ہو، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ اور میں رونے لگی تھی۔ اماں مجھے سنبھالتی اور میرے کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنے لگی، اور ہر دن کے ساتھ میری طبیعت صحیح ہونے لگی تھی، پر میری رنگت بالکل پیلی ہو چکی تھی۔ اماں ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ کر میرے پر پھونکتی تھی۔ گھر میں کوئی آ رہا تھا، کسی نے مجھ سے ذکر نہیں کیا تھا، پر گھر میں جگہ جگہ کوڑا پڑا تھا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کئی دنوں سے گھر کی صفائی نہ کی ہو۔ کئی ہفتے ایسے ہی گزر گئے جب ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ اس کرایہ دار کا ایک پاگل بیٹا تھا جسے وہ رات کو باہر نکالتے تھے تاکہ وہ بچوں کو دیکھ کر ڈرے نہ، لیکن اس کے باہر نکلتے ہی گلی کے کتے زور زور سے بھونکنے لگتے۔ مجھے کچھ عجیب لگتا جب ایک دن میں سالن دینے ان کے گھر گئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اور میں جیسے چپکے سے اس پاگل بیٹے کے کمرے میں جھانکا تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس نے جیسے میری طرف دیکھا تھا وہ آنکھیں ان کو کبھی میں بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ وہی سے آنکھیں تھیں جو پچھلے 2 سال سے مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ لڑکا میری طرف بھاگا اور میں اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور اماں مجھے دیکھ میری طرف آئی۔ میں دروازے میں بیٹھی رونے لگ گئی، خوف سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی، اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو بہت سے لوگ ہمارے گھر موجود تھے، اور نورانی چہرے والا شخص بھی تھا جو مسلسل تسبیح پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اٹھنا چاہ رہی تھی پر بھائی میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے، اور وہ پاگل لڑکا اس کے گھر والے بھی موجود تھے۔ اس لڑکے کو مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا، اور اچانک سے وہ لڑکا میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ تم مکر گئی، تم نے کیا کہا تھا، اگر میں سامنے آ جاؤں تو تم مجھ سے شادی کرو گی۔ میں اتنا عرصہ تمہارے ساتھ رہا، اور اب جب سامنے آیا تو تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ میں کسی صورت تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جیسے اس بزرگ نے اس کے اوپر پانی پھینکا تو اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ لڑکا نہیں تھا، ایک جن ذات تھا، اور وہ اسی دن میرے ساتھ آ گیا تھا جس دن میں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کا مذاق بنایا تھا اور اسے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو چکی تھی۔ وہ پورا گروہ تھا جو ہمارے گھر میں بسنے لگا تھا، سب کو اسی گھر میں قید کر دیا گیا تھا، اور وہ سیاہ آنکھوں والا جن وہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی جس دن مجھے دیکھ کر بھاگا تھا، اس نے کہا کہ جب بابا نے تم سے سوری بولا تو اچانک تمہاری آنکھیں سیاہ ہوئی تھیں، اور میں جان گیا تھا کہ جس کو تم مذاق وہم کہتی رہی وہ سب سچ تھا۔ اسی لیے میں جس عامل کے پاس جاتا وہ انکار کر دیتا کہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک دوست نے سید صاحب کا بتایا، اور انہوں نے تعویذ دیا کہ جن تم سے خود الگ ہو جائے گا اور چلا جائے گا، پر اس نے ہمارا گھر چھوڑ کر پڑوس میں آئے لڑکے میں داخل ہو گیا اور ہمارے گھر آنے کی کوشش کرنے لگا، اور اس دن اماں نے جان بوجھ کر تمہیں ان کے گھر بھیجا تاکہ وہ لڑکا تمہارے پیچھے بھاگتا ہوا دوبارہ اس گھر میں داخل ہو اور سید صاحب اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیں، کیونکہ اب وہ اکیلا اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھر کو حصار باندھ دیا گیا تھا، سب قید ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے پاگل لڑکے کو دیکھ کر کتے بھونکتے تھے۔ ہم نے وہ گھر، یہ محلہ، یہاں تک کہ شہر بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے گھر میں سب پہلے کی طرح رہنے لگے تھے، پر سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوتی تھی، پر بھائی میرا بہت ساتھ دیا کرتے تھے، مجھے خوش رکھنے کے لیے کوشش کیا کرتے۔ میرے ساتھ جو ہوا میری غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے جنات کا مذاق نہیں بنانا چاہیے تھا، کبھی ان کی جگہ پر بیٹھ کر ان کو ٹھوکر نہیں مارنی چاہیے تھی۔ سب بہت بھیانک تھا، جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں بھول نہیں پاتی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کی بہت بڑی سزا ملی تھی، پر آج بھی کبھی خیالوں میں وہ سے آنکھیں میری سامنے آ جائیں تو میں لاکھ کوشش کرتی ہوں سب بھول جاؤں، پر کچھ یادیں ہمارے ذہنوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔